السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم مومن لوگ اللہ کے گواہ ہو زمین پر۔ آپ دوستوں نے بہت سی باتیں سنی۔ یہ کوئی 90 کی دہائی کی بات ہے۔ جامعہ سلفیہ میں ہم اکٹھے تھے، یہ ہم سے سینئر تھے۔ ہمیشہ ہنستا مسکراتا چہرہ، بہت خوبصورت شکل اور خوبصورت سیرت۔ اس علاقے میں انہوں نے بڑا کام بھی کیا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول فرمائے۔ دو باتیں 2-3 منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ عام لوگ بھی چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، سب نے جانا ہے، رستہ یہی ہے۔ اور کفا بالموت واعظا، موت سب سے بڑا واعظ ہے۔ اس سے اگر کوئی عبرت نہ پکڑ سکے، دنیا بھائیوں حقیقت میں دھوکہ ہے، آنکھوں کا فریب ہے۔ ہم پھر اپنی روٹین میں آ جاتے ہیں اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا واعظ یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے دائرے کو درست کر لیں اور اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے فرمان، توحید و سنت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ڈال لیں۔ انسان سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ حالت ایسے ہی ہے، کہاں پر شام ہو جانی ہے، آج کی رات بھی قبر میں آ سکتی ہے۔ تو اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنا وقت ملا ہے زندگی کا وہ نعمت ہے۔ نعمت تب ہے جب وہ اسلام کے مطابق گزر جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر لمبی ہو، ساتھ عمل بھی اچھے ہوں۔ دوسری بات، عام لوگوں کی موت ایک موت ہوتی ہے، اور موت العالم موت العالم۔ ایک عالم جب اٹھتا ہے تو علم اٹھ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، علم کے اٹھنے کا رستہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سینوں سے علم کو چھین لے، سینوں سے نکال لے، وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علماء چلے جاتے ہیں تو علم ساتھ ہی اٹھ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ جب معاشرے میں کوئی عالم باقی نہ رہ جائے، جاہل باقی رہ جاتے ہیں، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، ان سے مسئلے پوچھتے ہیں، وہ پھر فتوے دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ جیسے نظر آ رہا معاشرے کے اندر کہ بھئی ہر شاخ پہ الو بیٹھا۔ اس لیے ہمیں یہ بھی فکر کرنا ہے کہ مولانا اخلاق صاحب تو شاید اپنا فریضہ ادا کر گئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سرخرو ہوں گے، ہم سب اس کے گواہ ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کتنے عالم پیدا ہو رہے ہیں، آپ نے کتنے بچے وقف کیے ہیں جو ہمارے معاشرے کی اصلاح کا کام کر سکیں گے، کتاب و سنت کے عالم ہوں۔ یہ بھی ہمیں آج سوچنا ہے اور اس کا موقع ہے۔ جہاں سے کوئی عالم اٹھتا ہے، کوئی اس کی جگہ پر کرنے والا موجود نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کے لیے دعا کرو تو اخلاص کے ساتھ دعا کرو، اخلاص کے ساتھ مانگیں، اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور بخشش فرماتا ہے۔ ہمارے اس بھائی کی بھی اللہ تعالیٰ ضرور بخشش فرمائے گا اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سب بھائی صفیں درست کر لیں، جوتے اگر صاف ہیں تو جوتوں کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے، وگرنہ جوتے اتار کے الگ کر دیں، جوتوں کے اوپر پاؤں نہ رکھیں۔ نیمہ کر دو، نیمہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة وأعذه من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم أدخله جنة الفردوس. اللهم أدخله جنة الفردوس. اللهم أدخله جنة الفردوس وأعذه من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم إن أخلاق ابن ظفر في ذمتك وحبلك. اللهم إن أخلاق ابن ظفر في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار. فقه فتنة القبر وعذاب النار. وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك تخلى من الدنيا وأهلها وأصبح فقيرًا محتاجًا إلى رحمتك. وأصبح فقيرًا محتاجًا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم جئناك شفعاء سائلين له المغفرة. اللهم جئناك شفعاء سائلين له المغفرة. اللهم شفعنا فيه
اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم حاسبه حسابا يسيرا وكن به رؤوفا رحيما. اللهم أدخله جنة الفردوس. اللهم أدخله جنة الفردوس. اللهم أدخله جنة الفردوس وأعذه من فتنة القبر ومن عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. اللهم اغفر له. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.